السلام علیکم، میرا نام ہے انس ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج میں آپ سے دوحہ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں دوحہ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ ویلاگ جب میں آپ سے بنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو میں دوحہ کے ایئرپورٹ سے اپنی اگلی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں بیجنگ میں تھا۔ بیجنگ میں کیوں تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بیجنگ سے کیا اچیو کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جو آج کے ولاگ میں جو دوسری بات ہوگی وہ ہوگی امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور ان کی اپڈیٹ کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ پہلے دورے چین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، میرے ایکسپیرینس کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے ضروری ہے یہ باتیں ساری کرنا۔ چین ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ مس انڈرسٹوڈ ملک ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ میں کافی ممالک گھوم چکا ہوں اب تک، اور گھوم کیا، میں کام کی وجہ سے جا چکا ہوں، کون سا میں گھومنے تو خیر نہیں افورڈ کر سکتا، میں کام کی وجہ سے گیا ہوں۔ اور میرا تقریباً اب تک کوئی 25 سے زیادہ ممالک میرے ہو چکے ہیں۔ چین میں پہلی مرتبہ گیا، اور بیجنگ اس کا کیپٹل ہے، پہلی مرتبہ گیا، اور میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چین دنیا سے اس وقت 50 سال آگے ہے، 5 صدیاں آگے چل رہا ہے۔ جو امپریشن ہے کہ بالکل ہی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے، اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے، میرے خیال سے غلط ہے۔ میرے خیال سے 500% تک یہ امپریشن جو ہے یہ غلط ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں جہاں کھڑا ہوا، جیسے کھڑا ہوا، جہاں میں نے لوگوں سے بات کرنا چاہی، لینگویج بیریئر ہے، ایسا نہیں کہ لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن لینگویج بیریئر بہت وہ ہے، پریولنٹ ہے۔ لیکن لوگ خوش ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی انگریزی آتی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اپنی انگریزی جو ہے وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اور سیکیورٹی میرے خیال سے جو ہے وہ ٹاپ نوچ ہے۔ اگر آپ کہیں بھی کوئی چیز بھول کے چلے جائیں اور واپس آئیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں اس کے اوپر ہاتھ لگائے یا اس کو اٹھا کے لے جائے۔ اتنا سیکیور انوائرمنٹ ہے کہ کیا رات کے 2 بجے، کیا رات کے 4 بجے، میں 4 بجے رات کو بھی کیونکہ پاکستان اور چین میں 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے، تو میری لائیوز جو ہیں وہ تقریباً 3:30 بجے رات تک آخری ہوتے تھے مقامی وقت کے مطابق، چین کے وقت کے مطابق۔ پاکستان میں اس وقت 12 ساڑھے 12 بجے ہوتے تھے، تو مجھے بالکل اس طرح سے فیل نہیں ہوا۔ میرے خیال سے یہ جو ایک امپریشن ہے چین کے متعلق، جب تک بندہ چین نہیں جائے گا تب تک وہ امپریشن زائل نہیں ہو سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہی ان کی محبت پاکستانیوں کے لیے ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید میں وزٹ کور کرنے گیا تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ان چینی زبان میں پاکستان کو باجستان بولتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ باجستان سے ہیں تو ان کی خوشی جو ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ سے یہ نہیں کہ کوئی پی آر کے طور پہ، میں خود ایسے سیٹ کہ میں پہلی مرتبہ گیا، اور یہ میرے امپریشنز ہیں چین کے متعلق۔ اس کے ساتھ اب آ جائیں کہ میں چین کیوں گیا تھا۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک انتہائی اہم دورہ چین کور کرنے گیا تھا، ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی ملاقات ان کی ہوئی، پہلے تو 2 حصوں میں یہ دورہ ڈیوائیڈڈ تھا۔ دورے کے پہلے حصے میں وہ ہانگچو گئے۔ ہانگچو میں جو ہے جہاں علی بابا کا ہیڈ کوارٹر ہے، ڈیپ سی کی برتھ پلیس ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس کو چیئر کیا، اس کا اوپننگ سیشن چیئر کیا۔ 1.2 بلین کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہاں پر سائن ہوئے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ مٹیریلائز بھی ہو جائیں گے۔ علی بابا کے ساتھ ان کا ایک ایم او یو سائن ہوا دیر اینڈ دین، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے خیال سے۔ وہ ضروری تھا، ضروری ان دا سینس کہ ورک پلیس لیبر اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے تناظر میں وہ کافی زیادہ ضروری تھا۔ تو علی بابا والا ایم او یو سائن ہوا۔ پھر میرے خیال سے جو وزیر اعظم اپنے دوسرے حصے میں جب وہ بیجنگ پہنچے، تو بیجنگ پہنچنے کے بعد وہ اتوار کی شام کو بیجنگ پہنچے ہیں، اور پیر کی صبح ان کی پہلی ملاقات ہوئی پریمیئر لی چانگ سے، جو کہ چین کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے پر محیط تھی، اور اس 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں بڑی ڈیٹیل میں پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈسکس کیا گیا اگلے 75 سال کے لیے۔ پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشنز 21 مئی کو جو ہے وہ 75 سال ہو چکی ان کی اسٹیبلشمنٹ،
اور اگلے 75 سال کے لیے سی پیک کے فریم ورک کو لے کے اس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم پریمیئر لیگ کے بعد، پریمیئر لیگ سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ چند ایم او یوز سائن کیے گئے، اور میرے خیال سے وہ ایم او یوز بھی بڑے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنس کے حامل تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ سائن وہ سگنیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سگنیفائی کرتے ہیں ایجوکیشن کوآپریشن کے ایم او یوز تھے، کوارنٹین سینیٹری ریکوائرمنٹس اور ڈرائیڈ فروٹس کے حوالے سے تھے، ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے تھے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھے، کچھ وزارت خارجہ کے مابین آپس میں تھے۔ سو میرے خیال سے یہ بڑے امپورٹنٹ ایم او یوز تھے۔ یہ صرف جسے کہتے ہیں نا نشستاً گفتن برخاستاً بات چیت نہیں ہوئی، یہ بات انتہائی سبسٹنس کی بنیاد پہ ہوئی۔ وزیر اعظم کا دورہ چین ایک ایسے مومنٹ پہ آیا کہ جب چین نے 14 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہوسٹ کیا گریٹ ہال میں، اور اس کے بعد 18 مئی کو 19 مئی کو بلکہ پریزیڈنٹ پیوٹن کو ہوسٹ کیا، اور 25 مئی کو گویا 10 روز کے اندر 3 کلیدی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ تھریٹ تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم تیانمن اسکوائر گئے، تیانمن اسکوائر کے بعد ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، جو کہ تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹے کے اوپر محیط تھی، بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ اچھا، وزیر اعظم کے ہمراہ جو ہیں وہ آرمی چیف سید عاصم منیر بھی تھے، اور ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ بھی تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آنا کیوں اتنا سگنیفیکنٹ تھا؟ بیکاز وہ تہران سے آ رہے تھے، تہران سے وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد وہ بیجنگ آ گئے۔ تو بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا، کیونکہ پھر اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایران کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، ایران اور افغانستان کے اوپر بھی کانورسیشنز ہوئی، اور جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس کے اندر بھی بات کی گئی کہ نئی اسٹریٹجک جہت کی، نئی اسٹریٹجک ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ شی سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی، اور اہم ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کلچرل ایونٹ میں شرکت کی، جہاں پہ ہان چونگ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں چین کے، وہ موجود تھے۔ اب یہ سب باتیں اپنی ایک طرف ہو جاتی ہیں، اب آ جاتے ہیں اور وزیر اعظم نے مختلف اور ملاقاتیں کی، اور میں وہ دورہ کر کے مکمل کر کے اب دوحہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، پھر میں آنورڈس آگے عید ہے تو آگے اپنی جرنی کنٹینیو کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے 2 روز کا دورہ کیا، اس کے بعد مومنٹم بن گیا تھا اس حوالے سے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی طرح جو ہے وہ انڈر پریشر ہمیں نظر آئے، اسرائیلی پریشر میں نظر آئے، کسی اور کے پریشر میں نظر آئے، لیکن پریشر میں نظر آئے، اور انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو مشروط کر دیا، اس ایگریمنٹ کو اس کی حوالے سے اس پورے ایگریمنٹ کو مشروط کر دیا۔ تو میرے خیال سے اگر ابراہیم اکارڈ سے اب پاکستان کی پوزیشن تو اس معاملے میں بڑی واضح ہے۔ میری سینئر آفیسر سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اب ویورنگ یہ تو نو برینر ہے کہ یہ تو سٹینڈ ہی نہیں کرے گا۔ تو اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل نہیں بدلے گی۔ پاکستان جو ہے وہ ابراہیم اکارڈس کا حصہ نہیں بنے گا، اور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن، 2 ریاستی حل اقوام متحدہ کی ریزولوشنز اوسلو اکارڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ تب تک نہیں ہو جاتا۔ آخری بات میرے خیال سے اب تک جتنی بات چیت ہوئی ہے اس میں جو احوال ہے میرے خیال سے دونوں سائڈ کی پوسچرنگ کے بقول، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران کی ایسٹ فریز جو ہے وہ معاملات کے اوپر ضرور بات چیت ہوئی ہے، اور شاید امریکہ کی جانب سے جب بھی یہ وہ کیا جائے، سائن کیا جائے گا معاہدہ، تو اس کے ساتھ جب بھی یہ معاہدہ سائن کیا جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے ایران کے آئلز کے اوپر ٹیمپریری ریلیف دے دے گا۔ یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن میرے خیال سے ایران نے یہ بات ریگارڈلیس کہ پبلکلی جو بھی وہ پوسٹر کرتے ہیں، لیکن ایران نے میرے خیال سے یہ بات اگری کر لی ہے کہ ان کا افزودہ یورینیم، ہائیلی انرچڈ یورینیم جو ہے وہاں پہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے
میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ آم، یہ پورا معاملہ جو ہے اسلام آباد ایگریمنٹ یا اسلام آباد ایکارڈ کی طرف جائے گا اور 2 جولائی تک یہ ریپ اپ کر دیا جائے گا. امریکی صدر کو بھی کوئی اسمالر وکٹری ہمیں نظر آئے گی اس طرح کی لیتے ہوئے. سو امید رکھیں کہ معاملہ چل جائیں گے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گزشتہ رات یا گزشتہ شب جو اسٹرائکس کی ہیں امریکہ کی جانب سے، جی ہاں بالکل میرے خیال سے یہ ایک سیٹ بیک ضرور آئے گا ٹاکس کو، لیکن جو پریشر ماؤنٹ ہو گیا تھا، جو پریشر بڑھ گیا تھا امریکہ کی طرف، وہ اب تھوڑا سا ریلیز ہوگا اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایگریمنٹ کی طرف پیو وے جو ہے کرے گا. آگے عید ہے، عید کے بعد ہم دیکھیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. پہلے تو حج کے دوران کوئی لڑائی کا انڈیا نہیں تھا، اب حج ختم ہو جائے گا کل، تو دیکھنا ہے کہ یہاں سے معاملات اب کس طرح پہ جاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے معاملات خوش اسلوبی سے جلد ہی حل ہوتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.